امپورٹنٹ میسیج ہے تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کے لیے. اس میسیج کو شیئر بھی کریں. سب سے پہلے تو جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارا 10 فروری 2021 کو پہلے والی حکومت کے ساتھ، اس میں ہم نے 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کروانا، پے اسکیل ریویژن، ٹائم اسکیل پروموشن اور وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن شامل تھی. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، جس میں پرائم منسٹر صاحب نے اپروول دی ہے ٹائم اسکیل پروموشن کی. اس کی ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ ہمارے وہ ملازمین جو دہائیوں سے ایک اسکیل کے اندر موجود تھے وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے. 3 سٹیجز کا یہ جو ہے ٹائم اسکیل کا، جس میں پہلا سٹیپ جو ہے ایک اسکیل کے اندر کوئی ساتھی کام کر رہا ہے تو اگر اس کی سروس 10 سال ہو گئی ہے تو وہ اگلے اسکیل میں چلا جائے گا، اور اس اگلے اسکیل کے بعد اس کے اندر اگر اس کی سروس 8 سال ہو جائے گی تو مزید ایک اسکیل وہ آگے چلا جائے گا، اور پھر دوبارہ سے اگر 8 سال اس کی سروس ہوگی تو وہ مزید ایک اسکیل پہ چلا جائے گا. تو بہت سے ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ٹائم اسکیل پروموشن یا اپ گریڈیشن کے اوپر کمپرومائز ہو گیا، تو ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. آج سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوئی، ایک ساتھی کی کال آئی، 32 سال اس کو ایک ہی اسکیل میں کام کرتے ہوئے ہو گئے تھے، تو اس نے کہا کہ باجوہ صاحب کیا میں ایک اسکیل آگے چلا جاؤں گا؟ تو جن ساتھیوں کو ایک ہی اسکیل میں کام کرتے ہوئے 26 سال ہو گئے ہیں وہ فوری طور کے اوپر جو ہے 3 اسکیل اوپر چلے جائیں گے. جن کو 18 سال ایک ہی اسکیل میں کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں وہ 2 اسکیل، اور جن کو 10 سال ہو گئے ہیں وہ 1 اسکیل، اور جن کے اگر 7 سال ہیں تو 3 سال بعد، 8 سال ہیں تو 2 سال، اور 9 سال ہیں تو 1 سال کے بعد جو ہیں وہ اگلے اسکیل میں چلے جائیں گے. یہاں پہ ساتھیوں کو میں واضح کرتا چلوں، ہمارے درینہ مسائل کے اندر ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ کے اندر ضم کرنا، پے اسکیل ریویژن، وفاق کے ملازمین کی بات کریں ان کی اپ گریڈیشن، وہ اپ گریڈیشن جو 2014 سے جو ہے ہو چکی، اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس رینٹ الاؤنس، میڈیکل الاؤنس جو تقریباً 2008 یا 2009 سے جو ہے وہ فریزڈ ہے. اتحاد کا ہم لوگ مظاہرہ کریں گے تو کچھ حاصل کر سکیں گے. بالخصوص بہت سے ملازمین، مرد اور خواتین بہنیں، بہت سی میسیج آ رہے ہوتے ہیں ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے، تو بڑا واضح میسیج ہے کہ عملی طور پہ جب تک باہر نہیں نکلیں گے یہ ہفتے کی چھٹی بحال نہیں ہوگی. ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہائی ایفس تک رابطے میں بھی ہیں، بٹ جب تک ہیڈ کاؤنٹ آپ نہیں دیں گے یہ ہفتے کی چھٹی بحال نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ پھر سے ان ساتھیوں سے جو عدلیہ اور ہماری فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں سیاسی وابستگی کی وجہ سے، فوج ہے، ادارے ہیں تو ہم لوگ ہیں، خاص طور پہ ہم ملازمین کو بھی جو لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ یہ ملک ہمارے سے ہے اور ہم اس ملک سے ہیں. جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوگی اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جو دیگر مطالبات ہیں ہمارے بشمول پینشن، ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک ملازمین، خاص طور پہ جو پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج، جن ملازمین نے اپنی جانیں قربان دی کی ڈیورنگ سروس جو ہے، ان کے بچوں کو ریگولر کرنے کے حوالے سے، ان تمام ملازمین کو ریگولر کروانے کے حوالے سے مطالبات پورے کیے جائیں. حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا یہ ہرگز بھی مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے جائز آئینی مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیں گے. جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے ہماری جد و جہد جاری رہے گی. اس حوالے سے 23 تاریخ کو ہم نے پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے، جس میں اب ہمارے مطالبات میں سے وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن صوبوں کی طرز پہ، تمام کیڈرز، تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنا، جس میں ہمارے وفاقی ملازمین بھی ہیں، صوبائی ملازمین بھی ہیں، یہ تمام اس کے بینیفیشری ہوں گے. پے اسکیل ریویژن انشاءاللہ تعالی، اور یہ جو بنیاد ٹائم اسکیل پروموشن کی وفاق میں رکھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی صوبے بھی اس کو اڈاپٹ کریں گے. تمام ساتھیوں کو پتہ ہے کہ جو چیز ایک دفعہ وفاق نے اڈاپٹ کی ہے صوبوں نے اس کے اوپر من و عن جو ہے عمل درآمد کیا ہے. ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے بہت سے ساتھیوں کو تکلیف اور پریشانی ہے، مجھے ان کی تکلیف، دکھ، درد کا بڑا احساس ہے. عملی طور پہ آپ کو نکلنا پڑے گا، دھوپ اور گرمی کو برداشت کرنا پڑے گا. آل گورنمنٹ امپلائی لیڈرشپ آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر سکتی ہے جہاں سے آپ کی آواز حکام بالا تک جو ہے پہنچائی جا سکتی ہے. آپ کو گھروں میں، دفاتر میں بیٹھ کے ریلیف نہیں ملے گا. یہ بھی ٹائم اسکیل پروموشن جو ہے اس میں ہماری
جد و جہد کے اندر جیل جانا بھی ہے، صوبائی و وفاقی ملازمین کا آنسو گیس شیلنگ کا سامنا کرنا بھی ہے، اور اس آنسو گیس شیلنگ کے بعد بھی تقریباً 1.25 یا 1.5 سال کے بعد یہ ہمارا مطالبہ پورا ہوا ہے۔ اس میں وفاقی ملازمین اور قائدین کی بہت بڑی جد و جہد ہے۔ تمام وفاق کی وہ یونینز ایسوسی ایشنز جس میں سی ڈی اے امان اللہ خان صاحب، پی ڈبلیو ڈی شوکت علی سلیری صاحب کا گروپ، فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن سے ہمارے ساتھی، نیشنل سیونگ، پاکستان سپورٹس بورڈ، آل پاکستان آڈٹس اینڈ اکاؤنٹ، فیڈرل سیکریٹریٹ کے ساتھی، فیڈرل سیکریٹریٹ کور کمیٹی کے ساتھی، ایک ملازم، وہ ایک ملازم جو اس جد و جہد کے اندر شامل تھا، میں اس کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اس میں ہمارے پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے ساتھی ہیں، سدید صاحب ان کی ٹیم، اسٹیٹ آفس سے راجہ ساجد صاحب ان کی ٹیم، پاکستان ہاؤسنگ فاؤنڈیشن مدثر بھائی ان کی ٹیم۔ میں وفاقی ملازمین کے نام لے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ ہمارے ساتھیوں کے نام رہ بھی جائیں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ایک یونین ایسوسی ایشن پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ارشد صاحب، آپ سب کی یہ محنت تھی۔ 23 تاریخ کی جد و جہد کریں۔ پوسٹ آفس سے راجہ بلال صاحب ان کے ساتھی، پرویز صاحب، نقوی صاحب، جتنے بھی ساتھی ہیں آپ سب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ 23 تاریخ کی، اور ملازمین کے لیے ہاتھ جوڑ کے میرا یہ میسیج ہے کہ اگر ریلیف لینا ہے تو عملی طور پہ آپ کو باہر نکلنا پڑے گا۔ تمام صوبائی قائدین کے لیے بھی یہ میسیج ہے جن تک آواز پہنچ رہی ہے کہ 23 تاریخ کو صرف قائدین لیڈرشپ آئے تاکہ ہم بجٹ کے حوالے سے جو ہمارے مشترکہ ایشوز ہیں، جس میں پے اسکیل ریویژن، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کرنا، ہاؤس رینٹ، میڈیکل کنوینس الاؤنس، دیز آر دا مین ایشوز جو ہمارے صوبوں کے اور وفاق کے جو ہے مشترکہ ہے، اور تنخواہوں کی تفریق جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر مل کے ہم مشاورت کے ساتھ دھرنے کی تاریخ کا اعلان کریں گے، مگر اس سے پہلے 23 تاریخ کو آپ ساتھیوں نے اس میں لازمی شرکت کرنی ہے۔ اس میسیج کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔